الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ پاکستان کلاس نیم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا باب نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں ادا کرتے ہیں۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، یہ کن عناصر سے مل کر وجود میں آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، اور نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک نظریے کے تحت وجود آتی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ اب قوم کیا ہے؟ بہت سے افراد مل کر قوم بناتے ہیں اور اس قوم کی اجتماعی سوچ و فکر نظریہ کہلاتی ہے۔ اس قوم کے جو افراد ہیں مل کر سوچتے ہیں وہ اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ اب نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ ہر قوم کی اجتماعی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جد و جہد کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد جو مل کر سوچ و فکر اور اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں جد و جہد کرتے ہیں، اور یہی اجتماعی اس قوم کی جو سوچ و فکر ہے اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ تو بک پر ہم دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اصول میں اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر قوم کی ایک اجتماعی زندگی کا بھی ایک مقصد متعین ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جد و جہد کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم میں بتایا تھا کہ کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد کیا کرتے ہیں؟ مل کر جد و جہد کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا، برِ صغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک علیحدہ وطن ہو جہاں پر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، اپنی عبادت کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ و فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندو سے الگ ایک منفرد قوم ہے، لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہی قومی مقصد اسے حاصل کرنے کے پیچھے کار فرما اجتماعی سوچ نظریہ پاکستان کہلائی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظریہ کیا ہے؟ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ نمبر 1 آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ کیا ہے۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ اب نظریہ کا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نظریہ کا مفہوم نظریہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہر قوم کی اجتماعی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جد و جہد کرتے ہیں، اور اس مشترکہ جد و جہد یا یہی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں آزادی سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔
یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے پیچھے کار فرما اجتماعی سوچ نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ جب ہم بر صغیر میں ایک ساتھ رہتے تھے، ہندو اور مسلمان علیحدہ نہیں تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ ان کا ایک علیحدہ وطن ہو جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، اپنی مرضی کی عبادت کر سکیں۔ تو یہی ان کی جو سوچ تھی، اس کے کار فرما اس قوم کا کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ نظریے کی اقسام۔ نظریے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ بعض نظریوں کی بنیاد مذہب ہوتا ہے اور ان کا مقصد کسی خاص مذہب کی بنیادی رہنمائی اصول کی روشنی میں ایک سماجی معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سوچ کے پیروکاروں کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان بیک وقت ایک مذہبی، سیاسی اور اقتصادی نظریہ ہے۔ مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا حصول تھا جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنے مذہب کے رہنما اصول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کے یقینی غلبے سے نجات بچانا تھا۔ مطلب مسلمان کیا تھے؟ ہندوؤں کے قبضے میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو اکثریت میں تھے۔ ایک اقلیت ہوتا ہے، ایک اکثریت ہوتا ہے۔ اچھا، اقلیتی اور اکثریت کیا ہے؟ اگر ہم موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کرسچن ہیں، عیسائی، یہ اقلیت میں ہیں اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اکثریت میں ہیں۔ اسی طرح جب بر صغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو کیا تھے؟ زیادہ تھے تو وہ اکثریت میں تھے۔ اور نظریہ پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک علیحدہ وطن ہو جہاں مسلمان اپنی مذہبی اصول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جبکہ اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشی استحصال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں موقع فراہم کرنا تھا۔ یوں نظریہ پاکستان ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ نظریہ پاکستان اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے تاکہ اقتصادی مسائل کو حل کیا جائے، جو استحصال کا خاتمہ کیا جائے، مطلب معاشی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ تو اب ہم اس سارے کو سمرائز کرتے ہیں۔ ہمارے باپ کا جو پہلا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی احساس، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نظریہ کیا ہے۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ اور قوم کیا ہے؟ بہت سے افراد مل کر قوم بناتے ہیں اور اس قوم کی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو پڑھا ہے نظریہ کا مفہوم کیا ہے۔ ہر قوم کی ایک اجتماعی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو کہا نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں آزادی سے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے پیچھے کار فرما اجتماعی سوچ و فکر نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ اور نظریے کی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض نظریے مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ۔